الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم ثلاثة آية محكمة فريضة عادلة وسنة قائمة صلوات. علم کلام جدید یا نیو تھیو فلاسفی، ماڈرن تھیو فلاسفی یا فلاسفی آف ریلیجن، فلسفہ دین یا علم کلام جدید، یہ مختلف نام ہیں. ہمارے عقائد جو آج کل ویسٹرن ایسٹرن بلاکس میں وہ ڈسکس ہوتا ہے، اس میں ہم نے کچھ ٹاپکس یہاں بتائے اور شر کی بحث پچھلی مرتبہ ہم نے کی، تھوڑا بہت بریفنگ کی اس بارے میں، اور آج ایک چھوٹا سا اس میں ایک اور ایشو اٹھاتے ہیں، بہت مفید ہے. وہ ہے شر کے فائدے. اتنی شرور ہے دنیا میں، اتنی شر ہے، ان کے فائدے کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے، کیا فائدہ ہے. اصل میں یہ آپ کو معلوم، عالم کا کریٹر خدا ہے تبارک تعالیٰ، خالق ہے، اور ہمارا خالق تبارک و تعالیٰ حکیم ہے. حکیم یعنی ایکوریٹ کام کرنے والا اور بےہودہ اور بغیر کسی ٹارگٹ کے کام نہیں کرتا. جو بھی کام ہوتا ہے اس کا عقلی ایک فلسفہ، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. تو یہ عالم جو ہے نظام احسن ہے، یعنی ایسا عالم ہے جو بہت ہی بہترین نظام ہے. اور پس خدا تبارک تعالیٰ اس عالم کو، یونیورس کو ایسے نہیں بنائے گا، نہ بنایا ہے، پرفیکٹ ہے. لیکن ہم اس کا پرفیکٹ ہوتے ہوئے بھی، دیکھتے اس میں شر ہے. شر میں نے 3 قسم کے بتائے. ایک شر جو ہے، ڈیفیسٹ جو ہے، وہ نیچرل جو ہمارے پاس ڈیزاسٹرس، کیلمیٹیز یا شر، جیسے آپ دیکھتے سیلاب ہے، طوفان ہے نا، زلزلہ ہے، سورج گرہن، چاند گرہن ہے، اور یا کچھ آپ دیکھو گے انسان کے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، موت ہے، فساد ہے، صحیح، بد اخلاقیہ ہے، ظلم ہے اور فساد ہے. تو یہ ایک قسم کا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے جو انسان کے ریلیٹڈ ہے. انسان مثلا ظلم کرتا ہے، بے عدالتی کا گناہ کرتا ہے، ٹھیک، اور کرائمز کرتا ہے، لاز کی وائلیشن کرتا ہے، یہ شر ایجاد ہوتے ہیں. تو انسان کے کرتوت کی وجہ سے، چاہے وہ دوسرے انسانوں کے متعلق کرے وہ بد کام، چاہے وہ نیچر کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، آپ اس میزان جو بیلنسڈ میں نے یونیورس بنایا ہے، اس کو کیا کرو، ڈسمینٹل نہ کرو، اس کو پرزرو کرو. اب آپ سے یہاں سے کتنے ایشوز نکلیں گے، گلوبل وارمنگ، صحیح، اور جو دوسرے ایشوز ہیں، مثلا ایکسٹنکشن آف سو مینی اسپیشیز اینڈ جنریشنز آف اینیملس یا پلانٹس، صحیح ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم جانتے ہوئے ہوائے نفس کی وجہ سے، حقیر مفادات کی وجہ، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارتے. وہ انسان، وہ تو نیچر نے نہیں کیا. تو ہو گئے 2. تیسرا ہے کہ فزیکل کے علاوہ میٹا فزیکل انسان میں جو ڈیفیسٹیز ہے، مثلا
جو کچھ خدا نے وعدے دیے انسان کو وہ انسان کو حاصل کیوں نہیں ہے؟ برزخ ابھی برپا ہے لیکن ہمیں برزخ کی کوئی رسائی اکثر کو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک شر ہے. یہ شر کس نے ایجاد کیا؟ اس کے کازز کیا ہے؟ ملکوت میں ہے. بہت سارے کامیاب ہوئے, بہت سارے نہیں ہوئے. یہ 3 قسم کے شرور دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو ان کا ہدف کیا, ان کا فائدہ کیا ہے؟ ہم بالکل سٹریٹ پہ آ جائیں گے. پہلا فائدہ جو ہے وہ ہے کہ یہ عالم جو خدا نے بنایا ہے, یہ عالم ہی کیسا ہے؟ دس از دا ورلڈ آف ٹسلز اینڈ کلیشز. یہ عالم تضاد ہے. یہاں پر ٹکراؤ ہے مختلف چیزوں. جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے, کیا کلیش ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. ڈسٹرکشن ہوتی ہے. تو ڈسٹرکشن مختلف ٹائپس کی ہے. تو وہ ڈسٹرکشن شر پیدا کرتی ہے. بیماری آ گئی, موت آ گئی. موت آ گئی, یا آ گیا کوبرا آ گیا, اس نے ڈس لیا. شر ہے نا وہ. کسی نے زہر کھا لیا, کسی نے زہر دے دیا, شر ہے نا. تو اسی وجہ سے طوفان آ گیا, پینیڈیمک آ گیا, کووڈ-19 آ گیا, شر آ گیا. خدایا یہ کیوں بنایا؟ شر دنیا میں کیوں بنا؟ یا زلزلہ آیا, کتنا زلزلہ کتنا نقصان ہوتا. یا سونامی, سیلاب. ابھی 2014 میں سیلاب آیا, کتنی ڈیوسٹیشن ہوئی. یہ شر ہے یا خیر ہے؟ شر ہے. جنگلوں میں آگ لگنا, صحیح. اسی طرح سورج گرہن, چاند گرہن وغیرہ. تو یہ تو کیلمیٹیز ہے, نیچرل کیلمیٹیز. یہ سارے شرور, ان کا کیا رول ہے؟ یہ خدا نے نظام احسن بنایا, دا پرفیکٹ یونیورس, اے سسٹم. تو اس میں خدا خود پرفیکٹ ہے, کریشن بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے, ہے نا. جو کاز ہے اسی ٹائپ کا ایفیکٹ بھی ہوگا. تو اگر کاز پرفیکٹ ہے, ایفیکٹ بھی پرفیکٹ ہونا چاہیے. تو ایفیکٹ میں شرور کیوں ہے؟ ڈیفسٹس کیوں ہے؟ صحیح. اتنے مسائل کیوں ہیں؟ تو عقیدتی بحث نہیں کروں گا. ہم یہاں پر فائدے گنوا رہے, وہ بحث کچھ اور رہتی ہے, کچھ میں نے کی ہے پہلے, ٹھیک ہے, پہلے والے لیکچرز میں, اور کچھ اور اینگل سے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں. فی الحال جو آج میرا ٹاپک ہے وہ یہ بتانا ہے کہ فائدے کیوں ہے, اس میں کیا فائدے ہیں, شرور جو ہے ان میں کیا فائدہ ہے. تو یہ انٹریم کوالٹی ہے, پراپرٹی ہے, ایٹریبیوٹی ہے کس کی؟ اس عالم کی. اس عالم کی انٹریم کوالٹی کیا ہے؟ کہ تضاد ہے اس میں. اس میں شر موجود ہے, اس میں کلیش موجود ہے. تو اگر اس کو آپ کیا کرو گے؟ وڈرا کرو گے, نکال دو گے, ایکسٹریکٹ کرو گے اس کوالٹی کو, تو یہ دنیا نہیں رہے گی. صحیح ہے. جس طرح نمک میں سے آپ سیلینٹی نکال دے تو نمک ہی نہیں رہے گا. اس کی ویری ایلیمنٹل پراپرٹی ایٹریبیوٹی ہے کہ اس میں تضاد اور شر اس تضاد کی بنیاد پر ایجاد ہوتا ہے. اب اس ٹاپک پر تو سائنٹیفک جو ڈسکرپشنز ہے وہ آپ سائنٹیفک بکس میں, اور ریسرچ جو ہمارے ہیں ریسرچرز, سائنٹسٹ جو ہے ان نے جو کیے ہیں, ہزار کتابیں موجود ہے. نیچرل کیلمیٹیز, ڈسٹرکشنز, یا ہم کہتے ہیں ان میں کون سے کازز ہے, کیوں ہے, وہ سرٹینٹی کی حد تک بتاتے ہیں. مثلا سیلاب کیوں آتا ہے؟ ڈیفارسٹیشن سے. صحیح ہے نا. آپ نے جنگل کاٹے تو سیلاب آئے گا, ہے نا. تو یہ خدا نے کیا, آپ نے کریٹ کیا. ہاں, شر یہ مین کریٹڈ یا نیچر کریٹڈ ہے؟ مین کریٹڈ ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم دیکھ زلزلہ, اب مجھے بتائیں یہ شر ہے یا خیر ہے؟ سیلاب شر ہے, ٹھیک ہے. اور یہ شر کا خدا کریٹر نہیں ہے, اوکے.
یہ ہم نے مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہی کیا. اگر نہ ہوتا جنہوں نے اس کے ایفورسٹیشن کیا, اگائے, تو دیکھا دور ہو گیا. سوائل ایروجن وغیرہ جتنے مسائل ہے. تو دوسرا جو زلزلہ کس نے لایا؟ ہم نے کریٹ کیا ہے, انسان یا نیچر میں ہی تھا, نیچر میں, بس خدا نے رکھا. خداوندہ یہ زلزلہ کے 10,000 کی آبادی کو تو ایک ہی ساتھ مروا دیتا ہے. شر یہ آپ نے شر, تو حکیم ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے, یہ شر کیوں آپ سے شر بعید ہے؟ نہیں, عالم شر ہے. عالم کیوں شر ہے؟ وہ آپ کو جیولوجی بتائے گی, صحیح ہے, ایسٹرونومی بتائے گی, زمین کی ہسٹری, زمین کیا تھی, پھر کیسے ٹھنڈی ہو گئی, اور گرمی جو وہ اندر رہے گی, کور آف دا سینٹر آف دا ارتھ, وہاں وہ لاوا اور میگما بنتا رہتا ہے اس کی چینلز میں, وہ باہر آنا چاہیے. اس باہر آنے کی وجہ سے نرم زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے. وہ نہ ہو جائے تو زمین اس اورینٹیشن میں نہیں رہے گی. پش خدا نے تو شر نہیں بنایا, خیر بنایا بس. لیکن اس میگما کا کسی کریش ہوتا ہے؟ زمین کے ساتھ, زمین کی کرسٹس کے ساتھ, تو آپس میں انٹریکشن ہو جاتی ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے. ٹھیک, خدا نے بنایا اب شر یا نہیں بنایا شر؟ خدا نے نہیں بنایا شر. یہ عالم ہی دا ورلڈ آف کلیشز ہے. گریویٹیشنل فورس, دا یونیورسل گریویٹیشنل فورس, شر ہے خیر ہے؟ صحیح ہے. کس نے بنایا؟ یہ سمجھے, مثلا الیکٹران پروٹون, ان میں جو سسٹم ہے وہ خیر ہے شر ہے؟ خیر ہے. کب تک؟ اگر اس کو فیشن کر دو گے بن گئے شر. کس نے کیا؟ ہم نے کیا. خود اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کس کو دیکھو, آپ دیکھو گے فزیکل پوائنٹ آف ویو سے یا کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے, کیمسٹری کو دیکھو گے, کیمسٹری کے تھرو سے دیکھو, یا فزکس کے تھرو سے, آپ کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی. تو یہ جو پڑھے لکھے, مجھے یہاں سائنس تو نہیں پڑھانا, فقط میں اشارہ کر سکتا ہوں, آپ خود ہی جانتے ہو, یا پڑھے لکھے یا مطالعہ کر سکتے ہو. کوئی شر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کووڈ-19 اگر ہم مین میڈ نہیں ہے, مین میڈ نہیں ہے, یا مین میڈ تو ہو جائے گا, انسانوں نے شر کیا, خدا نے نہیں کیا. اگر نیچرل ہے, شر خیر ہے. تو ہم آئے یہاں چپ کرنے کے لیے. ہاں, شر خیر ہے. کووڈ-19 شر ہے کیونکہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے ریلیٹیولی. بٹ so far it is the virus, it is very existence is concerned. Is it a deficit or a panic or shar ہے کہ نا evil ہے? Is it evil? کون سا ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہے, ایگزسٹنس ہے. واٹ ایور ڈز ایگزٹ دیٹ از بیوٹی. کل شیء بله هو الذی خلق کل شیء احسن کل شیء خلقہ. جو بھی کریشن ہے وہ کیا ہے؟ بیوٹی. خدا قرآن کا بیوٹی ہے. ہاں تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے, تو کیا شر, بس کلیش ہو گیا نا, فی نفسی کچھ مسئلہ نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے. بس یہ عالم کون سا سسٹم ہے دنیا؟ بیسٹ سسٹم, یونیورسل سسٹم. اوکے, تو اس میں کوئی شر ذاتاً نہیں ہے. شر کس سے ہوتا ہے پیدا؟ کلیشز سے. صحیح, کلیشز سے. جو ایکشن اینڈ انٹریکشن کس میں ہوتی ہے؟ آبجیکٹس میں, یا ہیونلی باڈیز میں, یا ود ان دا ہیونلی باڈی جو پروسیسز ہے ان میں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے شر اینڈ ڈسٹرکشن کریٹ ہو. کوئی ایتھسٹ بھی نہیں کہتا یہ جو ارتھ کویک جو ہے یہ خدا نے لایا. کہتا ہے ہاں, خدا کی جو اورینٹیشن ہے, جس طرح سے بنا ہے, اس کا لازمہ ہی آئے گا, کیا ہو جائے گا, یہ برپا, یہ مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. یہ پھر کیوں کیا؟ آپ اب جاپانیز کو دیکھیں,
जापानीज जहाँ तक मेरी अभी मेमोरी काम कर रही है 9 रेक्टर स्केल तक भी उनके वो जो घर है वो क्वेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ना. अब देखो वो झूले खा रहे उधर उधर, व्हील्स पे इधर से उधर घूम रहे, सड़कें टूट रही है, मकान यहाँ 5 रेक्टर स्केल पर तो कयामत बरपा हो जाएगी. अब उन्होंने नेचुरल कैलेमिटी को क्या किया, चैनलाइज किया. सही. तो ये आया एक ये कोसा कि इनके शर जो है ये लाजिमे जहान है, इस जहान की क्रिएशन का एक बाय प्रोडक्ट है, नॉट टारगेट ऑफ गॉड. गॉड हैज नॉट क्रिएटेड द एविल, द नेचुरल एविल्स, द कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स एंड लाइक दिस. ये नहीं बनाया खुदा ने. ये विजन होना चाहिए खूब. आप हजरत मैं बाद में अर्ज करूँगा, बस ये आलम परफेक्ट है, परफेक्ट आलम है, ये यूनिवर्स परफेक्ट है, यहाँ शर नहीं है. शर अगर पैदा होता किससे, इस आलम की, ये हमारे उलमा ने तकरीबन 1400 से या 1200 साल से डिस्कशन की इन टॉपिक्स पर. उन्होंने कहा कि आलम में कोई मुश्किल नहीं है. तो ये लाजिम आलम है. समझ आए ना लाजिम आलम क्या हुआ. दूसरा जो है शर क्यों है. शर इसलिए भी है, ये तो उसका फ़ायदा क्या है. दूसरा फ़ायदा आपकी जो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ है उनको एक्टिव फेज में लाना. आप मुज्तहिद बनना चाहो, आप डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना है, हाँ आपको पता नहीं क्या क्या बनना है, हता फुटबॉलिस्ट बनना है, ऐसे बनोगे या मेहनत की ज़रूरत है. मेहनत के में क्या हो जाता है, थकावट है, परेशानी है, मुसीबतें है ना, ये सारे शर है. लेकिन आप उन शरों को क्या करते हो, खरीद लेते हो, उससे आप क्या कुछ हासिल करते हो. वो रंजो मुसीबतों परेशानी स्कैर्सिटी वगैरह अगर उनको फिर तोलोगे, आपका मुज्तहिद बनना, आपका आइंस्टाइन बनना, आपका एडिसन बनना, वो काबिल मुकायसा नहीं है. ये बहुत बड़ा फ़ायदा है. ये तो हुआ फिज़िकल, इसका फ़ायदा, फिज़िकल फ़ायदा, फिज़िकल हमारी लाइफ में. एक मेटाफिज़िकल फ़ायदा, हम इस्लामिक आइडियोलॉजी में हमारी क्या हैसियत है, वही है इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैंने सक्सेसर बनाया है इस दुनिया में. लेकिन वो कैसे बनेगा, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने हर इंसान को करीम बनाया, बुजुर्गवार बनाया. लेकिन आप जो हिटलर भी है, चंगेज़ खान है, और कौन कौन भला है, तो ये भी इंसान है. हज़रत अमीर बारम बताते सलाम अलैह ऐसे लोगों को, वह सूरतुल इंसान वल क़ल्बुल हैवान, शक्ल से इंसान है लेकिन रूह और आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी में हैवान है. यानी अगर आप चश्मे बरज़खी रखते हो, आप उसकी हैवानी शक्ल देख सकते हो. मैं इशारा कर रहा हूँ, अपने रिवायत में बहुत कुछ सुना होगा इस बारे में. बस एक हमारा ये, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से. हम शिया अल्हम्दुलिल्लाह, इसने अशरिया इमामिया इसने अशरिया है. हमारा ये कंसेप्शन है कि हम क्रिएशन है और हम रिलेटेड है इस यूनिवर्स में, ये भी खुदा की क्रिएशन है और हम दोनों खुदा के मखलूक है. खुदा ने हमें इसका मास्टर बनाया है. ये आलम मेरे लिए खलक हुआ, इंसान के लिए. इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, जहान मेरे लिए है और इस जहान को मैंने चलाना है. वो बताएगा कौन किस तरह चलाना है. इन्निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह. लेजिस्लेटर वही है जो क्रिएटर है, जो क्रिएटर है, उसी को मालूम है इसका हदफ क्या है, ये बनाया गया क्यों है, ज़मीन क्यों बनाई गई है, यूनिवर्स क्यों बनाया गया, इंसान क्यों बनाया गया, और उस जिस हदफ के लिए बनाया गया उस हदफ तक पहुंचने के लिए इसको क्या चाहिए, क्या ऑब्स्टेकल्स है, सॉल्यूशन क्या है, डेंजर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डेमेरिट्स क्या है, उसी को आप क्या बोलते हो, शरीयत. उसके लिए खुदा ने हमें 5 टूल्स दिए, 5 सेंसेशंस दिए.
اور انٹلیکٹ دیا اور ہمارے پاس ڈیوائن نیچر دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ریلیجس جو انٹیویٹیو ایکسپیرینسز دیے اور ریویلیٹیو ایکسپیرینس ہماری خدمت میں رکھے کہ ہم نے بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیات یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اتنے علم میں نے دیا آپ کو, گفٹ دیے بائی برتھ, تم پیدا ہو گئے یہ چیزیں لے کے آئے, لیکن کچھ چیزیں جو ماں باپ کے سے پیدا ہونے سے آپ کو حاصل نہیں ہوں گی. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ نبی دے گا, وہ امام دے گا سلام اللہ علیہم, صحیح. تو وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, وہ چیزیں آپ کتنا بھی کرو, آپ کتنا ہم تقویٰ کرے, ہدایت کرے اختیار اور علم کرے, عمل کرے, ایمان لائے اور شریعت عقل فطرت کے مطابق عمل کرے اخلاص کے ساتھ, آپ کو نبوت کا پوسٹ ملے گا, آپ کو وحی ملے گی. کیوں بھائی؟ یہ کیسا خدا ہے نعوذ باللہ, ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ نبی ہوتا ہے, امام ہوتا ہے, نبی آتا ہے, امام آتا ہے, بھیجا جاتا ہے, بنتا نہیں, صحیح. تو لیکن پھر میں کیا کروں؟ میں تو اس لیے کہا کہ اگر ہم بھی وہ چیز حاصل کرتے جو نبیوں کو ملتا, جو ملا ہے, تو ہم بھی دکھاتے ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا کو معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے, رسالت اور پوٹینشیل وحی کا کس میں رکھنا ہے. خوب ایک زیادہ مسئلہ نہیں ہے, خدا نے ٹیوٹرز کو بھیجا, ان کو ٹیوٹر بنا کے ہی بھیجا, اور جنہوں نے اسٹوڈنٹ بننا ہے ان کو وہ ٹیوٹر دے دیں گے جو کچھ رکھا ہے, صحیح ہے. لیکن وہی نہیں ہوگی سلمان ملنا اہل البیت. مجھے بتائیے گا ٹائم زیادہ نہ ہو جائے, کیونکہ میں پھر شارٹ کروں اور یہ کمپلیٹ کروں. ہاں, تو دوسرا فائدہ ہم نے کیا کہا؟ استعدادیں نکھار دی ہے, کیپیسٹیز اور پوٹینشیلز کو ایکٹیو فیز پہ لے آنا ہے, صحیح. فزیکل تو آپ کو معلوم ہے, آپ پوری جہان سوسائٹی میں آپ کو یہ ابھی کر رہے ہیں 2 2 are 4 نہیں کرتے ہیں نا, APPLE نہیں بھائی ہمارے, یہ کیا کرتے سیکھتے ہیں نا, کیا سیکھتے اس سے کیا کریں گے, کیا کرنا اس کو؟ اسکالرز بننا ہے, پروفیشنلز بننا ہے, ایکسپرٹس بننا ہے نا, پھر آگے چلائیں گے. یہ تو نہیں جانتے, جانیں گے. بائی پوٹینشیل ہے, انسان کا بچہ ہے, یہی کل آئنسٹائن ہوگا, ہے نا, اس پہ ہے کسی کو شک نہیں. آپ گائے کے بچوں کو ساتھ میں کیوں نہیں رکھتے کلاس روم میں؟ پوٹینشیل نہیں ہے وہ, تو اسے ایکسپیکٹ نہیں ہے. بس یہ پوٹینشیل نکھارنا, فزیکل پوٹینشیل. آپ اس کو ایسٹروناٹ بناتے ہو, ایسٹرونمر بناتے ہو, کیا بناتے ہو, میڈیکل آفیسر بناتے ہو, صحیح, سب جو کچھ معلوم ہے, انجینئر, ڈاکٹر وغیرہ, سائنٹسٹ سارا, وہ آپ کو فزیکل لائف کے مینٹیننس اور پروگرس اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام آتے ہیں. وہ آپ جانتے ہو یا خدا نے جنوایا ہے؟ خدا نے ہینڈ اوور کیا بائی برتھ, اور آپ کو اتنی کیپیبلٹی دی ہے کہ آپ اس کو خود ہی مینیج کر سکتے ہو. لیکن وہی کو لینے کی کیپیسٹی نہیں آئے گی آپ کو, اس کو ایسا وہ چاہیے کہ پوٹینشیل کہ سب کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے, لیکن لینے کی کیپیسٹی آ جائے گی. نبی سے تمام تجربے حاصل لینی, لیکن سورس, وہ کازیٹیو سورس آپ میں نہیں ڈیولپ ہو سکتا, صحیح. چاہے الگ بحث ہے, ہم شر کی بحث کر رہے ہیں, شر کی بحث کر. تو کیا ہوا کہ اب آپ کو فزیکل لائف تو آتی ہے, خدا نے دیا ہوا ہے, ہینڈ اوور کیا ہوا, لیکن میٹا فزیکل جو اچیومنٹس ہے اس کے لیے کیا کرو گے؟ ہمیں چاہیے ایز اے مسلم میٹا فزیکل پروگرس ڈیولپمنٹ.
قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی متقین. متقین کون ہوتا ہے؟ مومنین، مسلمین نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیوں ہے؟ ہاں وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ڈارکنیس، جہالت اور اس فزیکل اسٹیگننٹ لائف سے آپ کو نورانی یونیورسز میں لے جائے. اسی لیے آپ کو کیا بنایا گیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے خلیفہ بنایا گیا. تو میٹا فزیکل ہمیں ضرورت ہے. اس کے لیے مورل ہے اور اسلامی جورسپروڈینشل لاز ہے، ایتھیکل لاز ہے ہمارے پاس، سوشل بھی اور ہمارے انڈیویجول اور ڈومیسٹک لاز بھی اسلام نے بنائے، ان پہ چلنا ہے. مثلا لا اقسم بہذا البلد، مجھے تو نہیں کھانی چاہیے قسم، لیکن میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ پوائسٹی ہے وہاں، خدا نے ڈیوائن سورسز رکھے، حجر الاسود رکھے ہیں، بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام رکھا ہے. اس کو دیکھتے ہی عبادت، انسان کو خدا سے کنیکشن ہو جاتی ہے. عبادت ہے دیکھنا ہی. اور آپ کو معلوم ہے حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ جا رہے تھے تو ان کے حضرت ابو حنیفہ بھی ساتھ تھے. تو دیکھیں حضرت کی حالت بگڑ رہی ہے اور وہ لبیک اللہم لبیک نہیں کہہ پا رہے ہیں. ایسے گھوڑے سے گرنے کی حالت ہوگی. کہا یار آپ اس سے حالت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ میں کہہ رہا ہوں اللہم لبیک اللہم لبیک، ہو سکتا ہے خدا کہے گا لا لبیک یا عبدی، تو میں کیا کروں؟ یہ اولیاء خدا سے آپ حالات آپ مطالعہ کیجئے گا، دیکھیے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی ان کی حالت متغیر ہو جاتی ہے. ایک فزیکل کنیکشن، ایک میٹا فزیکل کنیکشن میں موجود ہے.